دیکھنا ہے کہ یہ چکر کب تک چلتا ہے۔ وہ تینوں اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف ہو گئے تو مجھے تخلیے میں پورے حالات پر نظر ثانی کرنے کا موقع مل گیا۔ ٹام اور نک پاکستان میں CIA اور FBI کے رہائشی افسران اعلیٰ تھے اور پس پردہ ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ مجھے ان کے حرکتوں اور سازشوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ثبوت حاصل کر لینے کے بعد بھی قانونی طور پر ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو سفارتی تحفظ حاصل تھا۔ ویانا کنونشن کی روح سے پاکستان ان مراعات کی پوری پابندی کرنے پر مجبور تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ حاصل کردہ ثبوتوں کے ساتھ ان کی باضابطہ تحریری شکایت کی جاتی اور ان کا تبادلہ ہو جاتا۔ دوسری اور زیادہ سخت کارروائی یہ ہو سکتی تھی کہ انہیں ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ملک سے نکال دیا جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں فائدے سے زیادہ نقصانات مضمر تھے، اور شاید اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مقتدر افراد کسی بھی صورت میں ایسے اقدام اٹھا کر امریکی حکومت سے تعلقات بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ دوسری اور متبادل صورت بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھی۔ امریکیوں نے کراچی اور اس کے مضافات میں اپنے بہت سے بہترین آدمی گنوائے تھے۔ ان سب کو ہم نے احتیاط، رازداری اور پھرتی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ان میں سے بیشتر افراد ایسے مشتبہ حالات میں مارے گئے تھے کہ امریکیوں کے لیے ان حالات کا جواز فراہم کرنا محال ہو گیا تھا۔ وہ طاقت کا دور تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا۔ اپنی تمام تر ندامت اور شرمندگی کے باوجود امریکیوں نے پاکستان کی سرزمین پر اپنے معصوم شہریوں کی خون ریزی پر اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ایک کمزور قوم کے حکمراں اکلوتی سپر پاور کی ناراضی برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے ہاتھ نہیں روکے گئے، لیکن ہمارے دوستوں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا تھا کہ آئندہ کسی امریکی کا خون بہنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ دوسری طرف واشنگٹن اور ورجینیا میں موجود حکام نے پاکستان میں اپنے اہلکاروں کی کارکردگی پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ شاید مقررہ مدت میں اپنے اہداف حاصل نہ کرنے کی پاداش میں نک کا تبادلہ کیا جانے والا تھا۔ اس دو طرفہ خاموش مفاہمت کے بعد ہم اس سمت میں زیادہ ہاتھ پیر نہیں مار سکتے تھے۔ امریکی ایجنسیوں کی خفیہ سازشوں میں بس روڑے اٹکا سکتے تھے، اور وہ کام بہت خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ امریکیوں کے پالے ہوئے راہ کے بھارتی ایجنٹوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ ان کے بلائے ہوئے بلیک کیٹس کی جوڑی کا استر کچل دیا گیا تھا۔ سیتا کانت غزالہ کے ہاتھوں بے بسی کی موت ماری گئی تھی۔ گوپال کو STF نے اچھی طرح نچوڑنے کے بعد IB کے حوالے کر دیا تھا۔ ان دونوں کی سرپرستی کا ذمہ صوبراج نے کوبرا کے روپ میں اٹھایا ہوا تھا۔ کوبرا کا دوہرا کردار تھا۔ ایک طرف وہ بھارتی ایجنٹوں کا مددگار اور سرغنہ تھا، تو دوسری طرف وہ پاکستان میں امریکی ایجنسیوں کے نیٹ ورک کا فعال سربراہ تھا۔ نک اور ٹام کو بین الاقوامی مراعات میسر تھیں، تو صوبراج اپنے سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پر ملکی سطح پر شجر ممنوع بنا ہوا تھا۔ اس غدار کو نہ جانے کب تک وہ درجہ حاصل رہتا۔ یہ ویرا کے ایک آج لانا فیصلے کا کمال تھا کہ یک اس کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ امریکیوں کا پروردہ تھا۔ اپنے آقاؤں کے اشارے پر اسے تھائی لینڈ سمیت دنیا کے بتھیرے ملک سیاسی پناہ دے سکتے تھے، مگر میرا اندازہ تھا کہ صوبراج نے اپنے برے وقت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی ساری جڑیں پاکستان میں تھیں۔ جلد یا بدیر اسے پاکستان واپس آنا تھا۔ اس کی جلد واپسی ہمارے اور ملک کے مفاد میں تھی۔ اس کا معاملہ تازہ تھا۔ اخبارات میں اس کے خلاف کچھ گند اچھالا گیا تھا۔ ان حالات میں اسے آسانی سے دبوچا جا سکتا تھا۔ کچھ وقت گزر جاتا تو حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر لوگ ان باتوں کو بھول جاتے اور اسے پکڑنے کی صورت میں رائے عامہ بگڑ سکتی تھی۔ میں نے ڈینی کے روپ میں بات کر کے اسے ڈرایا تھا، کرنل داور بن کر بہلایا تھا۔ اس کے اسٹاف سے ملنے کے بعد اس کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں مزید کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ تاج محل کے عملے سے ملاقات کے لیے راہ ہموار ہو چکی تھی، مگر میں اول خان کے تعاون سے وہاں طاقت اور اختیار کی ایک علامت بن کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسٹیشن 4 فون کیا تو اول خان وہاں موجود تھا۔ اس کی آواز مرجھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا، تو اپنے فرائض منصبی کے بارے میں اپنے باس کو جواب دے ضرور تھا، لیکن کسی کا ذاتی ملازم نہیں تھا۔ تمام تر قانونی آزادیاں حاصل ہونے کے باوجود وہ ایک لگے بندے دائرے میں کام کرتا تھا، اور جس کے ستاروں کی گردش اسے اس دائرے میں کھینچ لاتی تھی، وہ پوری بے خوفی سے اس کا سر کچل دینے پر تل جاتا تھا۔ فرض شناسی اور جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود ہونے والی غیر ضروری باز پرست نے بدستور اس کی طبیعت کو خراب کر دیا تھا۔ اس کی مزاج پرسی کے بعد میں خاصی دیر تک اس کی دلجوئی کرتا رہا۔ جب اس کا موڈ کچھ بحال ہوا
تو میں نے صوبراج کے راج محل کی بات چھیڑ دی۔ میرے ارادے سے آگاہ ہوتے ہی وہ چونک پڑا۔ اسے حیرت تھی کہ مجھے بیٹھے بٹھائے راج محل جانے کا خیال کیوں آ گیا۔ غلطی میری تھی، میں نے اسے بتایا کہ میں نے کرنل داور بن کر سنیل، نک اور صوبراج سے کیا گفتگو کی تھی۔ ان تینوں سے ہونے والی باتوں کی تفصیل سن کر وہ خوش ہو گیا کہ میں نے اس سے اشارہ ملتے ہی صحیح سمت میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ پس منظر سے واقف ہونے کے بعد وہ میرا ہم خیال ہو گیا کہ مجھے وقت ضائع کیے بغیر راج محل جانا چاہیے۔ ابھی تک میرے ذہن میں ارجن کمار والی الجھن موجود ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ نک کی ہدایت پر صوبراج نے اپنے کسی آدمی کے ذریعے مروایا ہوگا اسے، لیکن قاتل کا نام ابھی تک پردے میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں ارجن کے پھرتیلے قاتل کی رونمائی کر سکوں، جو بھرے ہوٹل میں ارجن کے کمرے میں گھسا اور اسے مار کر دندناتا ہوا وہاں سے نکل کر فرار ہو گیا۔ اس پر اپنا سر کیوں کھپا رہے ہو؟ وہ اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ اب تو اس کی ہڈیوں کی راکھ بھی شمشان کے ویرانے میں بکھر چکی ہوگی۔ اس کے قاتل سے تمہیں کیا لینا ہے؟ ابھی تک وہی ایک قاتل براہ راست صوبراج کے کھاتے میں آیا ہے۔ قاتل ہاتھ آ گیا تو صوبراج کی گردن پھنس جائے گی۔ تو کیا تم اس کی باضابطہ گرفتاری کا کوئی پلان بنا رہے ہو؟ اول خان نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ بہت چالاک ہے، دوسری طرف اس کی گردن تک رسائی مشکل نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہمیں دونوں صورتوں کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل رکھنا چاہیے۔ ہم نے اس پر کوئی اوچھا وار کیا تو ہم ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان کی آواز پرخیال تھی۔ ابھی تک وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ اسے اپنے بچاؤ کے سارے راستے بند نظر آئے تو پھر وہ اپنی دولت یا جائیداد کی پرواہ نہیں کرے گا، رسیاں اڑا کر جدھر منہ اٹھے گا بھاگ نکلے گا۔ تم میری پوری بات سمجھ گئے؟ اس خبیث سے صرف ایک ہی خون آشام تصادم ہوگا۔ اس میں ہمیں اس کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہوگا۔ وہ مارا گیا تو سارا فتنہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ احتجاج سے مردے زندہ نہیں ہوا کرتے۔ اس کے حامی کچھ دنوں کی اچھل کود کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ وہ زندہ پکڑا گیا تو ہمیں اس کے خلاف مضبوط شہادتوں کی ضرورت ہوگی۔ ان کے بغیر اسے زیادہ دنوں تک بند رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ تمہارا خیال ہے کہ ارجن کا قاتل صوبراج کا کوئی ملازم ہے جو اب بھی راج محل میں موجود ہے؟ اس نے تائی طلب لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے سوا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کرائے کے کسی آدمی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا۔ اول خان نے امکان ظاہر کیا۔ ناممکن، اس کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ نک سے میری بات ختم ہوتے ہی تم نے اپنے آدمی کو ہوٹل کی طرف دوڑایا تھا کیونکہ ہمیں وہاں پہنچنے میں دیر ہو سکتی تھی۔ وہ آدمی ہوٹل پہنچا تو ارجن مارا جا چکا تھا۔ مجھے سب یاد ہے۔ تمہارے مفروضے ہمیشہ بہت چاندار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر تم کب راج محل جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تم بندوبست کر دو تو میں آج بلکہ اسی وقت وہاں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، پھر فوراً تصحیح کی۔ میں 1 گھنٹے بعد نک سے بات کر کے بالکل فارغ ہو جاؤں گا۔ اسٹاک یونٹ کی گاڑی کہاں بھجوا دوں؟ کہیں بھجوانے کی ضرورت نہیں، یہاں تماشا بن جائے گا۔ تم ان کو راج محل کی طرف روانہ کر کے مجھے بتا دو۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر ان کا انتظار کروں گا۔ وہ مجھے راستے سے لیتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بندوبست کر کے 10 منٹ میں تمہیں فون کرتا ہوں۔ وہ 1 گھنٹے بعد راستے سے تمہیں لے لیں گے۔ ہاں، ایک کام ضرور کر لینا، میں نے بات ختم کرنے سے پہلے کہا۔ یہ اہم کام ہے۔ اخبارات میں جو کچھ آیا وہ وہیں بات محدود رہنی چاہیے۔ کہانی کو مزید پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اخباروں میں 10-5 دنوں تک تو چلتی رہے گی۔ ضرور چلے، مگر کہانی اسی مواد تک محدود رہنی چاہیے جو آج کے اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب نے اپنی اپنی کہانیاں چھاپی ہیں۔ میں صرف اپنے آدمی کو ہدایت دے سکتا ہوں کہ وہ مزید حاشیہ آرائی سے گریز کرے۔ میں بھی صرف اسی کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کو ہم نہیں روک سکتے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دوسرے اخباری رپورٹر اندر کی کہانیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ جو کچھ لکھیں گے میز کرسی پر بیٹھ کر اپنے تخیل کے سہارے لکھیں گے۔ صوبراج کو واپسی پر آمادہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ابتدائی خبر سازی کے بعد مزید باریکیوں میں جانے سے عارضی طور پر گریز کیا جائے۔ صوبراج کو دھمکانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اول خان کے آدمی نے اپنے اخبار میں اس واردات کو گینگ وار قرار دے دیا تھا۔ 1 گھنٹہ پورا ہو جانے کے بعد میں نے دوبارہ نک کے دفتر فون کیا تو اس کی طرف سے فوری طور پر جواب مل گیا۔ نک، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے مجھے مزید وقت درکار ہوگا۔ تم جتنا وقت چاہو لے سکتے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ صوبراج کے خلاف ہمارا کام جاری رہے گا۔ اگر اس کا قصہ ہم نے اپنے طور پر نمٹا لیا تو تم ڈینی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس وقت تمہارے لیے سودا سستا ہے، تم آسانی کے ساتھ اسے طے کر سکتے ہو۔ صوبراج کل رات پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، مجھے اس کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ چلا گیا ہے تو کیا ہوا، وہ ہر وقت تمہاری دسترس میں ہے۔ سیٹلائٹ فون پر اس سے بات کر لو۔ اوہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اس کے پاس سیٹلائٹ فون ہے؟ اس کا وہ سوال بالکل بے ساختہ تھا۔ یہ سیدھی سی 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ تم نے مجھے نمبر نہیں دیا تھا لیکن یہ بتایا تھا کہ نقاب پوش کوبرا کے پاس سیٹلائٹ فون ہے۔
जिस पर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी वक्त उससे राब्ता कायम कर सकूंगा। वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। तुमने अर्जुन को मरवा दिया। अब डैनी ने उगला है कि सोबराज ही कोबरा बना हुआ था, तो बात साफ हो गई कि सोबराज ने अपनी खुफिया मसरूफियात के लिए अपने पास गैर कानूनी सेटेलाइट फोन भी रखा हुआ है। तुम शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश कर रहे हो। कुर्सी पर बैठकर सारे अंदाजे लगा लेती हो। उसकी जली कटी गुर्राती हुई आवाज आई। मफरूजों में उलझने की बजाय हकायक पर नजर रखा करो। 20 लाख डॉलर का इनाम बहुत बड़ा होता है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि कोई फैसला करने के लिए तुम्हें सोबराज से मशवरे की क्या जरूरत है। वो अपनी रजाकाराना मौत या कैद के लिए हरगिज तैयार नहीं होगा। मुझे ये बुनियादी सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। मुझे उसके किसी मशवरे की जरूरत नहीं। मुझे उसकी वापसी का इंतजार है। वो यहाँ होगा तो उसके बारे में कुछ सोचा जा सकेगा। FBI के एजेंटों का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तुम उसे थाईलैंड में भी मरवा सकते हो। मैंने मानी के लहजा में कहा। बढ़ चढ़ कर बातें मत करो। हम अपने मसाइल को समझते हैं। तुम इंतजार कर सकते हो तो करो, वरना डैनी को तल कर खाने की तैयारी कर लो। उसका लहजा दुरुस्त हो गया। मेरे लिए इतना भी काफी है कि डैनी की आज़ादी सल्ब हो चुकी है और अब वो मैदान में नहीं है। इस भूल में न रहना कि डैनी लंबी मुद्दत तक मेरा कैदी रहेगा। मैंने उसे मुतनब्बे किया। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मैं डैनी का जानी दुश्मन नहीं हूं। उसकी आज़ाद रवि और मनमानियों को सख्ती से नापसंद करता हूं। उसके लिए वो सबक काफ़ी होना चाहिए जो मैं अब तक उसे दे चुका हूं। जब उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा तो मैं उसे रिहा कर दूंगा। इस वक्त वो हर एक से बागी हो चुका होगा। रिहाई पाते ही STF के खिलाफ उठ खड़ा होगा और किसी वक्त कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उसकी आवाज़ तहकीर अमेज थी। ये तुम्हारी दूसरी बड़ी भूल है। डैनी STF का नहीं, मेरा ज़ाती कहतीक है। मैंने उसकी झुंझलाहट से माजूज होते हुए एक बिल्कुल नई कहानी छेड़ दी। उस बेचारे को यह भी नहीं मालूम कि नकाब के पीछे कर्नल दावर का चेहरा है। काफी देर तक वो मुझे कोबरा का साथी समझता रहा। जब मैंने कोबरा के बारे में सवालात शुरू किए तो उसे पता चला कि मैं कोई और हूं। रिहा होने तक उसके फरिश्तों को भी हवा नहीं लग सकेगी कि वो किसका कैदी है। आज़ादी हासिल करने के बाद वो दोबारा मेरे और STF के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देगा। तुम पक्के हरामी और गंदे सुवर हो। वो तफसील सुनकर निक की खोपड़ी चटक गई और वो बदकलामी पर उतर आया। तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। अब मुझे ये भरोसा भी नहीं रहा कि तुम सोबराज को रास्ते से हटवाने के बाद अपने वादे के मुताबिक डैनी को मेरे हाथ बेच दोगे। निक, अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने सर्द आवाज में गुर्राते हुए कहा। मैं तुमसे ज्यादा गंदी और शकील गालियां दे सकता हूं। ये गालियां तुम्हारी कमजोरी और झुंझलाहट की गुमाज हैं। मेरी हर बात में एक तसलसल रहा है। गलती तुम्हारी है जो तुम अधूरी बात सुनकर अपनी राय कायम कर लेते हो। वो इस्तरारी इस्तेमाल के नतीजे में अचानक बिफर गया था, लेकिन मेरी तारीफ सुनते ही संभल गया और मुआज़र खाना लहजे में बोला, कर्नल, मैं अपने सख्त अल्फाज पर माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल जब से मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़ाती नौइयत की गुफ्तगू का डोल डाला है, तुम मेरे साथ मुसलसल हेरा फेरी कर रहे हो। तुम्हारी इनकलाबादियों की वजह से मुझे अर्जुन जैसे अहम और काबिल एतमाद साथी से हाथ धोने पड़े। अब मैं मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम खुली खुली बात दोबारा सुनना चाहते हो तो यूं ही सही, सोबराज को बैंकॉक में मरवा दो। यह नामुमकिन है। उसने मेरी बात दरमियान से उड़ा दी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मैं भी सब कुछ बता चुका हूं। तुम्हारे इसरार पर मैंने एक इब्तदाई बात दोहराई थी। मैंने बेपरवाही से कहा, बहरहाल जो हुआ वो हो गया। ये याद रखना कि मैं तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर सुनने के लिए हमेशा मुंतजिर रहूंगा। एक गहरे सांस की आवाज के साथ वो बोला, अगर तुम सुनने के मूड में हो तो मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प और चौंका देने वाली इत्तला भी फराहम कर सकता हूँ। मैंने उसकी बात का मफहूम समझने की कोशिश किए बगैर कहा, वो क्या है? निकी आवाज में बेसाख्तगी थी। तुम अब तक सोबराज पर आंखें बंद करके एतबार करते आए हो, लेकिन वो तुम पर अंधा एतमाद नहीं करता। बहुत सी बातें तुमसे पोशीदा रखता है। मैंने सोचे समझे अंदाज में तीर चलाया। इस वक्त मैं उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ की खलीज बढ़ाने का कोई मौका ज़ाया करने के मूड में नहीं था। तुम बिला वजह मुझे उसकी तरफ से बदगुमान करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आवाज़ इस्तिबा अमेज थी। मैं बेबुनियाद बातों पर यकीन नहीं रखता। यही वजह है कि तुम आज भी अपनी किसी फेडरल एजेंसी के लिए मेरी खिदमात हासिल करने के ख्वाह हो। मैं भी ऐसी अच्छी खबर का जिक्र कर रहा था। मैं अब तक की सारी तलखियों को फरामोश करके तुम्हें अमेरिका ले जाने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में तुम मेरा जवाब सुन चुके हो। इस पेशकश को बार बार दोहरा कर अपनी बात साया मत करो। मैं तुम्हारे ज़हन को बहुत अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। तुम पूरे खलूस से अपने मुल्क और अपनी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अपने हालात के कार से मुतमईन नहीं हो। कभी कभी तुम्हारे ज़हन में बगावत के जरासीम परवरिश पाने लगते हैं। जिस दिन ये कवि हो गए तुम भाग निकलोगे। इस वक्त मैं तुम्हें खुश आमदीद कहूँगा। हमारे एजेंटों को अमेरिका तो क्या दुनिया भर में ऐसे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो अजीब ज़हनी साख्त का मालिक था
ذرا سی دیر پہلے مجھے گالیاں دے رہا تھا اور اس وقت مجھے ایک بار پھر اپنے لیے کام کرنے پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اس کی ذہنی اضطراب پر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے نرم لہجے میں کہا، امید پر دنیا قائم ہے، میں تم کو پر امید رہنے سے نہیں روک سکتا، مگر میں تم کو یہ ضرور بتا دوں کہ امریکہ کے تحفظات پر میں اپنے وطن کی بے توقیری کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا مرنا اور جینا میری اپنی مٹی کے لیے ہوگا، میں کرائے کا ٹٹو بننا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ اس وقت شاید یہ بات موضوع نہیں تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم سوبراج کے بارے میں کیا خبر سنا رہے تھے؟ اسے بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تم نے آج کے اخبار میں گارڈن روڈ پر ایک پجیرو سے برآمد ہونے والی لاش کے بارے میں خبر ضرور دیکھی ہوگی۔ میں نے اسے تصدیق چاہی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے انگریزی اخبار دیکھا ہوگا جس میں اس واقعے کی صرف خبر چھپی تھی، اس کے ساتھ کوئی رائے زنی نہیں کی گئی تھی۔ اول خان نے اپنے معتمد رپورٹر کو جو مواد فراہم کیا تھا وہ شہر کے ایک بڑے اردو اخبار کی زینت بنا تھا۔ دوسرے اخبارات میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس میں لاش کے ساتھ ایک بے ہوش آدمی بھی تھا۔ وہاں فائرنگ کا بھاری تبادلہ ہوا تھا۔ نک نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ بالکل، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل سوبراج نے ویرا کو پکڑ لیا تھا۔ نو، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے احتجاجی آواز میں کہا، وہ اتنی بڑی خبر نہیں چھپا سکتا تھا۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس نے کسی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ ویرا کئی گھنٹوں تک راج محل میں قید رہی۔ رات کو سوبراج کے 4 آدمی اسے پجیروں میں نکال کر کہیں اور لے جا رہے تھے کہ گارڈن روڈ پر ڈرامائی واقعات پیش آتے چلے گئے۔ ویرا بچ کر نکل گئی اور سوبراج ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اور سوبراج کے باقی 2 آدمی کہاں گئے؟ نکی آواز سے بے اعتباری مترشح تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ یہ بات مجھے ڈینی نے خود بتائی ہے۔ وہ وہاں خود موجود تھا۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس نے دھواں دھار ہوائی فائرنگ کی تھی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ڈینی نے حملہ کر کے ویرا کو چھڑایا تھا؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت ڈینی اپنے کئی دوستوں کے ساتھ پجیروں کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے باہر سے حملہ کیا یا ویرا نے اندر سے کسی کارروائی کا آغاز کیا، اس کا نتیجہ خبر کی صورت میں آج کے اخبارات میں موجود ہے۔ ویرا اور ڈینی کے بارے میں وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ نک کی پرخیال آواز بڑبڑاہٹ سے مشابہ تھی۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا۔ تم اپنے طور پر اس کی تصدیق کر لینا۔ اسے تمہارے مفاد سے زیادہ اپنا مفاد عزیز تھا۔ وہ ویرا کو یرغمال بنا کر ڈینی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ڈینی اس کے کئی رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کی زبان بند رکھنے کے لیے ویرا کا سوبراج کی تحویل میں رہنا ضروری تھا۔ میں تصدیق کیے بغیر ان باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ ڈینی تمہاری قید میں تھا تو اس نے ویرا کی رہائی کی مہم میں کیسے حصہ لے لیا؟ تم بلا وجہ الجھ رہے ہو۔ یہ کل رات کا واقعہ ہے۔ ڈینی کو میں نے آج صبح سویرے پکڑا تھا۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویرا کے فرار اور اپنے آدمیوں کے انجام سے خوفزدہ ہو کر سوبراج اچانک یہاں سے فرار ہوا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے 4 بہترین آدمی ویرا کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہیں گے۔ تم نے اچھا کیا کہ یہ سب بتا دیا۔ مجھے اپنے ذرائع سے تھوڑی دیر میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اگر تم سچے ہو تو سوبراج نے کھلی نافرمانی کی ہے، اسے دیکھ لیا جائے گا۔ میں تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہاری آستین میں پلنے والوں کی نشاندہی کر دوں۔ تم سے کبھی کبھی بات کر لینے میں ہم دونوں ہی کا فائدہ ہے۔ سارے اختلافات کے باوجود ہمارے درمیان ایک خاموش ہم آہنگی فروغ پا رہی ہے۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ جب جی چاہتا ہے تو مجھے فون کر لیتے ہو اور میں پرانی تلخیوں کو بھلا کر تم سے بات کر لیتا ہوں، مگر تمہاری بے اعتباری کا یہ عالم ہے کہ تم نے آج تک مجھے اپنا کوئی فون نمبر نہیں دیا۔ میرے پاس تمہارا کوئی نمبر ہونا چاہیے تاکہ میں کسی ایمرجنسی میں تم سے رابطہ قائم کر سکوں۔ اسے لمبا چوڑا شکوہ کیا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر اسے اپنا موبائل نمبر لکھوا دیا۔ وہ کنیکشن میرے نام پر نہیں تھا۔ کنیکشن سمیت وہ فون اول خان نے مجھے دیا تھا۔ نک چھان بین کرتا تو یہ جان کر اس کی تسلی ہو جاتی کہ فون اول خان کے نام پر تھا۔ وہ ایس ٹی ایف کے مقامی یونٹ کا کمانڈر تھا۔ یوں فون کے ذریعے میری کوئی شناخت ظاہر ہونے کا امکان نہیں تھا۔ ہمارے درمیان باتیں ضرور ہوئی ہیں، میں نے فون نمبر بتانے کے بعد کہا، لیکن ہمارے درمیان دوستانہ فضا کبھی استوار نہیں ہو سکی۔ ابھی 1 منٹ پہلے تم مجھے گندی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے حالات میں باہمی اعتماد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بس تھوڑی بہت ہم آہنگی کے سہارے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ گالیوں پر میں کھلے دل سے معذرت کر چکا ہوں، اب ان کا حوالہ نہ دو۔ میری تجویز پر غور کر کے جواب ضرور دے دینا۔ اب میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ وہ سوبراج کے سلسلے میں تذبذب کا شکار تھا۔ شاید اسے کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اپنے کسی بڑے کے مشورے کی ضرورت تھی، جس کے لیے وقت درکار تھا۔ میں نے اس سے بات ختم کر کے گھر سے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اسٹائک یونٹ کی وہ گاڑی زیادہ بڑی نہیں تھی، اس میں 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ میں اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے والی سیٹ پر بقیہ 3 آدمی پراجمان تھے۔
नशिस्तों का वह हिसाब किसी आम कार जैसा ही था, मगर वो भारी बख्तर बंद गाड़ी अपनी साख्त में काफी ऊंची और हैबतनाक थी। राजमहल का महल वकूफ मेरे लिए अजनबी नहीं था। पिछली रात मैंने सुल्तान शाह और अव्वल खान के साथ इस इमारत की निगरानी करते हुए वीरा को वहां से निकलते हुए देखा था।